أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله مولانا۔ محترم دوستو بزرگوں، اس سے پہلے سورہ لہب کی تفسیر ہوئی۔ اس میں بھی بڑی تفصیل تھی، اگر اس کو جتنا کھولا جاوے اتنا کم ہے۔ ایک بات میں نے بیچ میں کہی تھی سمجھانے کے لیے کہ ابو لہب کی موت کیسے آئی۔ غزوہ بدر ہوا تھا، اس میں وہ شریک نہیں ہوا تھا۔ اپنے کسی نائب کو بھیجا تھا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ابھی تو غزوہ بدر میں جو کفار شامل ہوئے تھے لڑنے کے لیے، ابھی مکہ مکرمہ واپس بھی نہیں آئے تھے کہ ابو لہب 7 ہی دن میں مر گیا۔ اب غزوہ بدر کیوں ہوا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی نے مقدر کیا تھا۔ قرآن میں ہے کہ اگر آپس میں مشورہ ہوتا، آپس میں کوئی تاریخ طے کرتے مسلمان اور کفار، تو یہ غزوہ کوئی نہیں سکتا تھا۔ کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بھرا دیا، مسلمانوں کو اور کافروں کو۔ کیسے بھرایا، اس کی وجہ بھی قرآن میں ہے۔ قریش کا قافلہ شام تجارت کی غرض سے گیا ہوا تھا۔ جب وہ واپس آ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ اس رستے سے، ساحلی رستے سے وہ واپس آ رہا ہے۔ اس بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ وہاں موجود تھے، کوئی لڑنے کا قصد نہیں تھا، جو صحابہ وہاں موجود تھے ان سے یوں فرمایا کہ چلو قریش کا قافلہ شام سے بڑا نفع کما کر مکہ واپس جا رہا ہے، ہمیں ان کو لوٹنا ہے۔ یہ لفظ تو ہو سکتا ہے کہ بعضوں کو اشکال پیدا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ لوٹنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ لوٹنا تو کتنا زبردست گناہ ہے، یہ تو حرام ہے۔ یہ میں نے بیچ میں کہا تھا، اور آپ کو معلوم ہو تو یہ بھی میں نے کہا تھا، اس میں بڑی تفصیل ہے۔ لوٹ سکتے ہیں، مال غنیمت ہے، حربی کے مال کو لوٹنا یہ گویا حلال اور طیب مال ہے۔ میں نے یہ بیچ میں بھی کہا تھا، آپ کو معلوم ہو تو۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ نیا لفظ سنا ہو کہ لوٹ سکتے ہیں، اس بنا پر میں نے ضمناً یہ بات کہی تھی۔ پھر بھی کسی کو اشکال ہو، جیسا کہ بعد میں مجھے ایک آدمی نے اشکال بھی کیا، اس لیے میں اس کا جواب دینے کے لیے پھر سے یہ بات میں نے کہی۔ انہوں نے یہ اشکال کیا مجھے کہ مولانا بات سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوٹنے کے لیے تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ 313 صحابہ بھی تھے، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس کا جواب میں آپ کو بھی سنا دوں تاکہ کوئی اشکال باقی نہ رہے۔ اصل میں مکہ جو ہے اس زمانے میں دار الحرب تھا اور مدینہ منورہ دار الاسلام تھا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ مدینہ میں مسلمان تھے اور اسلامی احکام اور اسلامی قوانین نافذ سے وہاں جاری تھے، اور مکہ کے اندر کافروں کا غلبہ تھا، مشرکین کا غلبہ تھا۔ وہاں پر بتوں کی عبادت ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہوتی تھی۔ کافروں نے
مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو زبردستی مکہ مکرمہ سے نکالا تھا، تو گویا مکہ دارالحرب بن چکا تھا اور مدینہ دارالاسلام بن چکا تھا۔ جب دو دار میں، دار کا سمجھتے ہو نہیں، دار یعنی ایسے دار کا معنی ہوتا ہے مکان، جگہ، تو مکہ یہ کافروں کی جگہ، حربیوں کی جگہ ہو چکی تھی، اور دارالاسلام یعنی مدینہ منورہ اسلام کی جگہ ہو چکی تھی۔ جب دو دار ہو جاوے، جب آپس میں دونوں میں لڑائی ہو، کافروں میں اور مسلمانوں میں۔ لیکن یاد رکھنا، میں جو کہتا ہوں ایک ایک بات یاد رکھنا، میں نے کہا بھائی ہر بات کی تفصیل نہیں ہوتی، ہر بات کی اگر میں تفصیل کرنے جاؤں انشاءاللہ اللہ سے مجھے امید ہے ایک ہی صورت میں پورا مہینہ ہو جاوے۔ تو جب دو دار ہو جاوے، ایک ہے دارالحرب کی جگہ، ایک لڑائی کرنے والوں کی جگہ اور ایک مسلمانوں کی جگہ جب ہو جاوے، تو آپس میں یاد رکھنا گویا لڑائی جائز ہو چکی، ان کی جان لینا حلال ہو چکا، ان کا مال لوٹنا بالکل حلال ہو چکا۔ یہ مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں بیان فرمایا۔ لیکن پھر میں ایک بات کہوں، کہیں یہ دل میں اشکال نہ لاوے۔ ہاں ایک بات ہے، جب کسی کو کوئی اشکال ہو رہے وہ بات میں مجھ سے رجوع کر لے رہے، انشاءاللہ العزیز میں اس کا جواب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری مدد فرماوے اور توفیق دے گا تو میں انشاءاللہ ضرور میں جواب دوں گا۔ جب بعد میں کہوں گا کہ میں انشاءاللہ کتاب دیکھ کر میں آپ کو جواب دوں گا، لیکن دل ہی دل میں اشکال نہ رکھے اللہ کے واسطے۔ تو کسی کو اشکال ہو کہ یہاں بھی تو لڑائی ہوتی ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی اور کافروں کی، تو اس سے یہ پتا چلا کہ کافروں کا مال لوٹنا جائز ہے اور ان کی جان لینا بھی جائز ہے۔ نہیں، یہ جائز نہیں۔ کیوں؟ ہندوستان دارالحرب نہیں ہے، ہندوستان ایسا ملک ہے کہ جس میں مسلمان بھی اطمینان کے ساتھ اپنے احکام اور اسی طرح اسلام کی جتنے بھی شعائر ہیں، نماز اور اسی طرح اذان اور اسی طرح مدارس مکاتب، اطمینان کے ساتھ وہ اذان بھی دے سکتا ہے، اطمینان کے ساتھ وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور مدرسہ بھی قائم کر سکتا ہے۔ تو یہ ہندوستان دارالحرب نہیں ہے۔ آپس میں جو لڑائی ہوتی ہے یہ تو آپس میں جس طرح مسلمان لڑتے ہیں تو اسی طرح یہ سمجھا جائے گا کہ مسلمان اور کافر کی لڑائی ہوئی، اس سے ان کی جان اور ان کا مال حلال نہیں ہو جاتا۔ یاد رکھنا، یہ تو کب حلال ہوئے؟ ایک مثال میں دوں آپ، جیسے پاکستان ہے اور ہندوستان، تو پاکستان دارالاسلام ہے اور پاکستان والوں کے لیے ہندوستان دارالحرب ہے۔ اگر ان کی آپس میں صلح نہ ہو، آپس میں معاہدہ نہ ہو، تو آپس میں ایک دوسرے کو مال لوٹنا جائز، حلال، طیب، بلکہ مال غنیمت اتنا پاکیزہ مال سمجھا جائے گا کہ اتنا پاکیزہ مال کوئی دوسرا نہیں سمجھا جائے گا۔ یاد رکھنا، سمجھے یا نہیں سمجھے؟ کیوں؟ پاکستان والوں کے لیے ہندوستان دارالحرب ہے اور ہندوستان والوں کے لیے پاکستان دارالحرب ہے۔ اس لیے ہندوستان والے اگر پاکستان کا مال لوٹنا چاہے ان کے لیے جائز، ان کی جان لینا چاہے ان کے لیے جائز، اسی طرح پاکستان والے یہاں یہ کرنا چاہے ان کے لیے جائز۔ یہ دونوں الگ الگ دار ہیں، ایک دارالاسلام ہے، ایک دارالحرب ہے۔ لیکن یہاں کے رہنے والے مسلمان اور یہاں کے رہنے والے جو ہندو کے آپس میں لڑائی ہو تو مال لوٹنا جائز نہیں ہے۔ یاد رکھنا یہ مسئلہ، یہ بیچ میں جو اشکال ہو سکتا ہے اس لیے مجھے مجبوراً جواب دینا پڑا۔ کیوں؟ ہماری طبیعت تو کیسی ہے کہ شیطان کیسا ہے، ذرا سا شوشہ چھوڑ دیتا ہے کہ لو یہ تو اچھا ہو گیا کہ آپس میں جب لڑائی ہو رہے تو ان کا مال اور ان کی جان لینا بالکل جائز ہے، تو یہاں جائز نہیں۔ کیوں؟ ہم مسلمانوں نے یہاں ہندوستان میں رہتے ہوئے ان کے جو عہد ہیں ان تمام عہد کا معاہدہ کیا ہے کہ ہاں ہم یہاں رہتے ہیں، ہم بھارتی ہو کر رہیں گے، ہم عہد کرتے ہیں، ہم اسکولوں میں نہیں وہ پرتیجنا جو پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچائیں گے اور جو یہاں کے قواعد ہیں، یہاں کے جو رولز ہیں، یہاں کے جو احکام ہیں ان کو ہم پورا کریں گے، یہی تو مطلب ہے۔ اگر اس کے جو خلاف کرے گا تو اس کی پکڑ ہوگی، یہ شریعت کے بھی خلاف ہے اور احکام کے بھی خلاف ہے، اللہ کے حکم کے بھی خلاف ہے اور قرآن حدیث کے بھی خلاف ہے، تو یہاں کا مال جائز نہیں ہے۔ ہاں جس کے ساتھ لڑائی ہو جاوے اور عہد نہ ہو، یہ بھی شرط یاد رکھنا۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو لڑائی ہو اور عہد نہ ہو۔ مثال کے طور پر مکہ والوں سے عہد بھی ہوا تھا
सुलह हुदैबिया में क्या हुआ था? 10 साल तक अहद ये हुआ था हम 10 साल तक नहीं लड़ेंगे। तो अगर ये जो सुलह हो जावे, अहद हो जावे कि हमारी आपस में लड़ाई नहीं होगी, इस दौरान में भी आप किसी की जान नहीं ले सकते, इस दौरान में आप किसी का माल नहीं लूट सकते, तो हमारा तो अहद हो चुका हिंदुस्तान में रहने का। इस बिना पर हम किसी का माल लूट नहीं सकते, हम किसी की जान नहीं ले सकते। हाँ, ये मसला है, अगर हमें कोई मारने आवे तो दिफा के लिए आप मार सकते हैं, तो उस वक्त इसको मारो, उस वक्त जायज है, कोई हर्ज की बात नहीं। जो हमारा माल लूटने आवे आप उसका माल लूट सकते हैं, ये जायज है। ये मसले हैं भाई, ये बीच में बात आ गई इसलिए मैंने ये जरा तफसील की, और भी बहुत तफसील है। अब भी किसी को इश्काल हो तो बाद में मुझे कहे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मदद फरमावे तो मैं इसका जवाब दूंगा। है ये सूरह फतह है, अभी जो मैंने तिलावत की ये सूरह फतह है। फतह का माना आपको मालूम है, फतह हासिल करना। ये सूरत कलाम मजीद में सबसे अखीर में नाज़िल हुई, आयत के एतबार से नहीं, पूरी मुकम्मल सूरत के एतबार से अल्लाह ताला ने कलाम मजीद में इस इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह को अखीर में नाजिल फरमाया। इसी बिना पर आप कुरान खोल के देखेंगे तो उसके ऊपर सूरत नंबर 114 लिखा होगा, नुज़ूल के एतबार से 114, वरना तरतीब के एतबार से तो सूरह नास सबसे अखीर में है, याद रखना। जब ये सूरत नाजिल हुई, क्या माना इसका? इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब पहुंच जावे अल्लाह की मदद और फतह, ये इसका माना हुआ। तो पहुंच गई अल्लाह ताला की मदद, और अल्लाह ताला की तरफ से जो फतह मुकद्दर थी वो भी पहुंच गई थी। जब ये सूरत नाजिल हुई पूरी मुकम्मल, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया। अब बुलाने के बाद काम में एक बात बयान फरमाई। तो जैसे ही वो बात बयान फरमा दी, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोने लगी। जैसे ही रोने लगी, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उसी कमरे में बैठी हुई थी, उम्मुल मोमिनीन। लेकिन आपको सुनाई नहीं दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। जब वो रोने लगी तो फिर दूसरी मर्तबा कान में बात बयान फरमाई, तो एकदम से रोना खत्म हो चुका और हंसने लगी। ये रात की बात थी। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हंसने लगी। बाद में चलकर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा, ए फातिमा क्या फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको? लेकिन ना, रात की बात है, मैं नहीं बताऊंगी। देखो आप इसमें अंदाजा लगाओ, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सवाल करना इस बात पर दलालत करता है कि उस जमाने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मामूली बात भी बयान फरमाते थे तो सहाबा और सहाबियात इस बात की तोह में रहते थे कि किसी भी तरह मुझे पता चल जाए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। ये था इल्म का शौक कि कोई बात रह न जावे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाई हुई, लेकिन हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नहीं बतलाया। यहां तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए, रहलत फरमा गए, इंतकाल फरमा गए, सिर्फ रूपोश हुए। देखो मैं लफ्ज क्यों बोलता हूं ऐसा, रूपोश हुए, हमारी नजरों से ओझल हो गए। दुनिया में जिस तरह जिंदा थे इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र मुबारक में जिंदा है। हमारा अकीदा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हयातुन नबी का, कि नबी जिंदा है, तमाम अंबिया जिंदा है, जिस तरह शुहदा जिंदा है, इनसे ज्यादा कवी हयात अल्लाह ताला ने अंबिया को अता फरमाई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। यह हमारा अकीदा है। बाद में चलकर हजरत आयशा से नहीं रहा गया। ये मेरी फातिमा, ये मेरी लख्ते जिगर, तो मेरी लड़की है, मैं अपनी लड़की का वास्ता देता हूं,
آپ کہیں گے حضرت فاطمہ ان کی لڑکی کا، لیکن پھر بھی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی لاڈلی لڑکی تھی، تو جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی زوجہ تھی تو ان کی تو لڑکی ہوئے نے، اس بنا پر یوں فرمایا تو میری لڑکی ہے، میں لڑکی کا واسطہ دیتا ہوں اے فاطمہ، تو مجھے بتلا دے وہ بات جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کان میں بتلائی تھی۔ تو فاطمہ نے فرمایا چلو میں اب بتلا دیتا ہوں، آپ نے واسطہ ایسا دیا اپنی صاحبزادی کا، اپنی لڑکی کا واسطہ دیا، اس بنا پر میں وہ بات بتلا دیتی تھی۔ کیا فرمایا؟ اب سنو، حضرت فاطمہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یوں ارشاد فرمایا، جب یہ سورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ، تو یہ فرمایا اے فاطمہ میری وفات کی خبر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اس سورت کے ذریعے سے، اب میری وفات ہوگی، اب میرا اور تمہارا ساتھ دنیا میں نہیں ہوگا، میں اب جلدی اس دنیا سے چل بسوں گا۔ جب یہ بات کہی تو مجھے رونا آ گیا کہ اتنے عظیم باپ جب مجھ سے چھوٹ جائیں گے تو میں کیسے برداشت کر سکوں گی، آپ کے فراق کے غم کو اس بنا پر مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں رونے لگی۔ لیکن جیسے میں رونے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا حال دیکھا تو ان سے بھی برداشت نہیں ہوا کہ میری چہیتی اور لاڈلی لڑکی ہے، ان سے میرا غم جو فراق کا ہوگا برداشت نہیں کر سکے گی، تو فوراً مجھے کان میں یوں کہا کہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے مجھ سے جو ملے گا آخرت کے اعتبار سے وہ آپ کو بھی۔ یہ بھی خوشخبری سنا دی، سب سے پہلا انتقال حضرت فاطمہ کا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ 25 سال کی نوجوان لڑکی، یوں سمجھو 25 سال کی عمر تھی، انہوں نے دیکھا ہی کیا دنیا میں؟ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ ان کے حالات آپ پڑھیں تو واقعتاً رونا آ جائے۔ حضرت فاطمہ کی پورا گھر کا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، پانی بھی ہاتھ سے بھرنا ہوتا تھا، چپٹی بھی ہاتھ سے چلانا ہوتا تھا، لڑکوں کی دیکھ بھال اور اسی طرح ان کو نہلانا، کپڑے دھونا، جھاڑو دینا، نہ معلوم اتنا کام کرتی تھی، تھک جاتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی تھی، یا رسول اللہ کوئی غلام ماضی دے دو، تو اللہ کے رسول فرماتے کہ میں اس سے بھی بہتر چیز آپ کو نہ دوں؟ تو پھر بعد میں یوں فرمایا کہ سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لو اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، یہ غلام باندھی سے بھی بہتر ہے۔ یہ تعلیم تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی۔ اندازہ لگاؤ کہ دوسروں کو تو غلام باندھی تقسیم کرتے ہیں، دوسروں کو پیسے تقسیم کرتے ہیں، لیکن اپنے گھروں میں پیسے اور غلام باندھی تقسیم نہیں کرتے، بلکہ آخرت کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اور خود کے گھروں میں فاقہ ہے، چولہا بھی نہیں چلتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شہنشاہ ہے، دونوں جہاں کے گویا بادشاہ ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، لیکن ان کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں چلتا، اور شہزادی ہے گویا، اور حضرت فاطمہ جیسی شہزادی، ایسی کوئی لاڈلی اور ایسی کوئی شہزادی دنیا میں کسی کی نہیں ہو سکتی، لیکن ان کے گھر میں بھی فاقہ۔ آپ اندازہ لگاؤ ایسی زندگی تھی، اور 25 سال میں دیکھا کیا دنیا میں؟ کچھ بھی نہیں دیکھا، اسی حالت میں وہ چل بسی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی۔ تو یہ فرمایا حضرت عائشہ سے کہ اس بنا پر مجھے ہنسی آ گئی، تب تو مجھے کوئی فکر کی بات نہیں، جب سب سے پہلے میں آپ سے ملوں گی تو مجھے کوئی فکر کی بات نہیں، اس بنا پر مجھے ہنسی آ گئی۔ یہ سورت جب نازل ہوئی اس وقت، ایک روایت میں آتا ہے جب یہ سورت نازل ہوئی صحابہ تشریف فرما لے، بڑے بڑے صحابہ، حضرت عباس، حضرت عمر، حضرت ابو بکر اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ، بدری صحابہ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تمام صحابہ خوش ہو گئے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں قطار رو رہے تھے۔ جو نوجوان تھے اور دوسرے جو صحابہ تھے، انہوں نے کہا کہ اس بوڑھے کو کیا ہو گیا؟ اس میں تو خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح تھی اور اللہ کی طرف سے مدد تھی، تو اس میں تو خوش ہونا چاہیے، لیکن یہ برا تو دیکھو روتا ہے۔ الہذا الشیخ، جب تھی اس شیخ کو کیا ہو گیا کہ رو رہا ہے؟ لیکن وہی صحیح معنوں میں جاننے والے تھے۔ تو کیا ہوا؟ کسی نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کو معلوم نہیں، یہ سورت جو نازل ہوئی اس میں خوشخبری تو ہے، لیکن اس کے پیچھے
بہت بڑا غم بھی چھپا ہوا ہے کہ وہ کون سا غم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے کہ اب آپ کو دنیا میں نہیں رہنا ہے، بلکہ اب آپ کا جو مقصد تھا وہ مقصد پورا ہو چکا، اور مقصد جب پورا ہو جاوے تو انبیاء کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اسی لیے بھیجتے ہیں کہ ان کا مقصد پورا کرنے کے لیے، جب مقصد پورا ہو جاتا ہے تو دنیا سے ان کو واپس بلا لیا جاتا ہے۔ تو یہ گویا اس سورت میں انبیاء کا جو مقصد ہے اس مقصد کو بیان کیا گیا ہے، تو مقصد پورا ہو چکا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے، اس بنا پر مجھے رونا آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح فرمایا۔ اب اندازہ لگاؤ صحابہ کو کیا گزری ہوگی جب یہ بات کا پتہ چلا۔ حضرت پہلے تو خوش تھے، لیکن حضرت ابو بکر کی بات سے جب پتہ چلا تو صحابہ کو کیا گزری ہوگی۔ تو اس صورت میں گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے۔ ایک ایک بات یاد رکھنا تو آپ کو انشاءاللہ پڑھنے میں لطف آئے گا۔ یہ سورت جب پڑھو گے تو آپ سورت جب پڑھو گے تو پورا مضمون اور عنوان آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اس کے بارے میں مفسرین نے، علماء نے اور حدیث میں کیا کیا بیان کیا گیا ہے۔ میں آپ کو اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ ایک بات ہے، یہ جو فتح ہے کس چیز کی فتح؟ مکہ کی فتح مرادی۔ مکہ کی فتح کو اخیری معیار کیوں بنایا کہ مکہ کی جب فتح ہو جائے تو یوں سمجھو آپ کا مقصد پورا ہو چکا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کا جواب سنو۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نبی کو، جب کوئی بھی نبی ہو دنیا میں، ان کو جو بھیجتا ہے ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو اگلے جتنے بھی انبیاء تھے ان کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ نفس اور شیطان، ان کے شرور اور ان کے فسادات سے بچنے کے لیے، اور نفس اور شیطان کے جتنے بھی شرور ہیں ان کو دفاع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کو دنیا میں مبعوث فرماتے تھے۔ یاد رکھنا یہ مقصد۔ لیکن یہ دین کامل دین ہے، یہ جو ہمیں اسلام کا دین ملا یہ کامل دین ہے، اور ہمیں جو نبی ملا بالکل کامل ہے، سید الاولین والآخرین ہے، سید الانبیاء ہے، تمام انبیاء کے سردار ہے، اولین و آخرین تمام کے سردار ہے۔ تو گویا کامل نبی ملے اور کامل دین ملا، اور کتاب بھی کیسے ملی؟ کامل کتاب ملی۔ تو کیا مقصد تھا اس نبی کو مبعوث کرنے کا؟ اصل میں اگلے انبیاء کو تو اس لیے مبعوث فرمایا کہ شیطان اور نفس کے شرور سے بچانے کے لیے اور ان کے شرور کو دفاع کرنے کی تعلیم دے رہے کہ کس طرح نفس کے شرور سے آدمی بچ سکتا ہے اور شیطان کا دفاع کس طرح کر سکتا ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجے۔ یہ دو دشمن ہے گویا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جو مبعوث فرمایا تو آپ کے گویا چار دشمن۔ کیوں؟ جب دین کامل، نبی کامل، کتاب کامل، تو آپ ہی بتلاؤ جتنی نعمت کامل ہوگی اتنے ہی دشمن زیادہ ہوتے۔ تو آپ کے چار دشمن تھے گویا، ایک تو نفس، شیطان، کفار اور منافقین، یہ چار دشمن تھے زبردست۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہوا گویا؟ ان چاروں دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنا، ان چاروں دشمنوں کے شرور سے بچنا، ان چاروں دشمنوں کا دفاع کرنا۔ اچھا، ان کو دفاع کرنے کا مطلب کیا؟ تاکہ حق کا غلبہ ہو دنیا میں، یہ بھی یاد رکھیں، اور باطل شکست کھا جاوے اور حق فتح پا جاوے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا حق کے غلبے میں یہ چار دشمن بیچ میں حائل ہوتے ہیں۔ جب حق کی دعوت کوئی آدمی دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو بہکانے کے لیے یہ چار دشمن کھڑے ہوتے ہیں، نفس ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے اور منافق ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جب دنیا میں تشریف لائے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے تو یہ 4 دشمن تھے. تو نفس کا مقابلہ کیا، کیونکہ جب نبوت دی گئی تو اب نفس تو مقابلہ کر ہی نہیں سکتا آپ کا. اور اسی طرح شیطان کا بھی مقابلہ فرمایا کہ خود آپ کا شیطان کیا ہو چکا تھا، فرما بردار ہو چکا تھا. میں نے سمجھایا تھا سورہ ناس کی تفسیر میں. اب 2 دشمن باقی رہے، کافر اور منافقین. اب ان کا مقابلہ آپ کو معلوم ہے، پوری لمبی تفصیل ہے. اب اس تفصیل کو بیان کرنے کے لیے زندگی چاہیے. تو کافر کا مقابلہ کیسے ہوا؟ وقتاً فوقتاً لڑائی ہوتی رہتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا. دعوت جب دینے جاتے تھے تو رستے میں وہ روڑے اٹکاتے تھے، رکاوٹ بنتے تھے، وہ حائل بنتے تھے. کسی بھی طرح ان کو مارنے کے در پہ ہوتے تھے، کسی بھی طرح ان کو شہید کرنے کے در پہ ہوتے تھے. بلکہ پورے مکہ والوں نے ایک مشورہ کیا تھا کہ سب کو مارے، ایک دم سے رات کو حملہ کریں اور کسی بھی طرح آپ کو قتل کر دے تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے. تو آپ کو راتوں رات ہجرت کرنی پڑی. تو یہ کفار دشمن تھے. اب ان کا مقابلہ اکیلے کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اس وقت مسلمان بھی بہت کم تھے اور منافقین بھی دشمن بنے. یہ منافقین دشمن کب بنے؟ مدینہ منورہ جب تشریف لے گئے وہاں 4تھے دشمن کھڑے ہوئے منافقین کہ ظاہر میں اسلام کا نام لیوا تھے اور باطن میں وہ کافر تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے اور آپ کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازشیں وہ رچتے تھے اور اسی طرح ریشہ دمانیاں کرتے تھے کہ کسی بھی طرح آپ کے دین کو نقصان پہنچا رہے اور آپ کو بھی تکلیف پہنچا رہے. اور یہ جو منافقین تھے واقعات آپ کو قتل کرنے کے در پہ تھے. لیکن کسی کا داؤ نہیں چل سکا آپ کے مقابلے میں. سب کا مقابلہ کیا، یہاں تک مقابلہ کیا کہ جتنے بھی کفار تھے تمام کی سرکوبی کر دی، تمام کو ختم کر دیا، یہاں تک کہ مکہ سے باقی رہا. اب سننا، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اب مکہ سے باقی رہا، اب مکہ کا انتظار تھا. پورے جزیرے عرب کو، عربستان کے جتنے بھی قبیلے تھے وہ تمام کے تمام منتظر بیٹھے ہوئے تھے کہ اگر یہ محمد مکہ کو فتح کر لے تو ہم مسلمان کو جائیں گے. کیوں مکہ کے انتظار میں تھے؟ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں مکہ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یوں سمجھو دارالسلطنت بنایا. اللہ تعالیٰ نے اپنا دارالسلطنت دنیا میں کس کو بنایا؟ مکہ مکرمہ کو. کیوں؟ اپنا گھر کہاں پر ہے؟ مکہ مکرمہ میں. تو گویا یوں سمجھو وہ راجدھانی ہے دنیا کی، اللہ تعالیٰ کی. پائے تخت ہے گویا اسلام کا، اللہ کا. وہیں سب اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے اور وہیں سے پھر پوری رحمتیں پوری دنیا میں تقسیم ہوتی ہے. آپ نہیں دیکھتے کہ دہلی میں سب سے پہلے مشورہ ہوتا ہے، کیندر میں ہوتا ہے، پھر بعد میں پورے ہندوستان میں وہ قواعد اور وہ جو احکام نافذ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کہاں پر مشورہ ہوتا ہے؟ کیندر میں ہوتا ہے، دہلی میں. تو اسی طرح اللہ کی طرف سے جو کچھ مطلب کہ ہوتا ہے پہلے وہاں کعبہ پر نازل ہوتا ہے، پھر پوری دنیا میں تقسیم ہوتا ہے. تو گویا یہ راجدھانی ہے، پایہ سخت ہے، دارالسلطنت ہے گویا کعبۃ اللہ اللہ تعالیٰ کا. تو وہ گویا مین ہے، گویا دارالخلافت جس کو بولتے ہیں. اور آدمی جب ہارنے لگتا ہے، اپنے آس پاس کے علاقے جب ہار جاتا ہے تو اپنے دارالخلافت کو بڑا مضبوط بناتا ہے کہ یہ کسی بھی طرف سے قبضے سے نہ جائے. دہلی کے آس پاس جتنے بھی تھے شہر وہ تمام کے تمام جب انگریزوں نے قبضے میں لے لیے، لیکن دہلی کو بڑا مضبوط رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ دہلی جو ہاتھ سے چلا گیا تو یوں سمجھو پورا ہندوستان گیا. اور اتنے آسانی کے ساتھ دہلی انگریزوں کے ہاتھ میں آ گیا کہ بادشاہ سلامت اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے شہزادوں کے ساتھ، اپنے درباریوں کے ساتھ، اور ایک دم سے شور اٹھا. بادشاہ نے پوچھا کہ کیا شور ہے؟ دیکھو تو باہر. تو ایک دم سے فوج آئی انگریزوں کی اور بادشاہ کو ہاتھ پکڑ کے کرسی پر سے اٹھایا، اٹھو اب تو یہ کرسی ہماری ہو چکی. اس طرح ہندوستان کی حکومت گئی. تو دہلی دارالسلطنت تھا، یہ جو ہاتھ میں سے چلا جا رہا ہے ہندوستان گیا. تو اسی طرح مکہ مکرمہ کافروں کے لیے دارالسلطنت تھا، گویا وہ ہاتھ میں سے گیا تو پورا جزیرہ عرب گیا. اس بنا پر پورے عربستان والے مکہ کا انتظار کر رہے تھے. اب تو بات سمجھ میں آئی نا، یہ میں علمی بات سمجھاتا ہوں.
کوئی بیان جیسی نہیں بات، بیان مت سمجھنا، یہ میں تفسیر کر رہا ہوں، قرآن کی تفسیر میں سمجھا رہا ہوں۔ تو یہ گویا دارالسلطنت تھا، دارالخلافت، پورے عربستان نظر لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ مکہ کا کیا حال ہوتا ہے، اگر مکہ جو فتح ہو جاوے ہم اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ معلوم، دوسری وجہ بتلاؤں، اصل میں مکہ میں قریش رہتے تھے اور قریش کو پورا عربستان اپنا سردار سمجھتے تھے، سب سے بڑا سمجھتے تھے، اور یہ سب سے بڑا کب سے سمجھنے لگے تھے؟ جب ابرہا یمن سے لاکھوں کی تعداد میں فوج لے کر آیا تھا، ہاتھی کو لے کر آیا تھا کعبہ کو ڈھانے کے لیے، مکہ کو ختم کرنے کے لیے، تو ابھی تو مکہ میں داخل بھی نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ابرہا کو اپنے لشکر کے سمیت سب کو ہلاک کر دیا تھا۔ جب یہ واقعہ عربستان والوں نے سنا، پورے عربستان والوں نے سنا، تو ان کے دل میں قریش والوں کی طرف سے دھاپ بیٹھ گئی تھی، دہشت بیٹھ گئی تھی کہ قریش والے سب سے اونچے، ان کو تو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے، ان کو تو چھیڑ ہی نہیں سکتے، ورنہ اللہ ان کی طرف سے انتقام لینے کے لیے نیچے اترے گا۔ تو قریش والوں کی طرف سے پورے عربستان میں ایک دل میں ہیبت تھی۔ اب آپ ہی بتلاؤ، جس کے بارے میں یہ ہو جا رہا ہے یہ بہت بڑا اللہ والا ہے، ان کو کوئی چھیڑنا مت ورنہ اللہ بدلا لے گا، کوئی بھی ان کے پاس جاتا ہے تو اللہ اس کو مار کے پھینک دیتا ہے، تو اب اس کی کتنی عزت ہوگی بتلاؤ، بلکہ ان کا کتنا عزت سے نام لیں گے، سب کچھ کریں گے سب کے ساتھ، لیکن ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ اسی بنا پر قریش والے جب دنیا میں سفر کرتے تھے پوری دنیا ان سے ڈرتی تھی، کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا، قریش والوں کو کوئی نہیں روکتا تھا۔ یہ عجیب بات ہے، کتنا بڑا احسان تھا قریش والوں کے ساتھ اللہ کا۔ اس زمانے میں کتنا خطرناک زمانہ تھا، جیسا کہ کل جمعہ میں نے کہا تھا کہ وہ زمانہ کتنا خطرناک تھا، ایسے زمانے میں قریش بچے ہوئے تھے۔ واحد کیوں؟ قریش کی ایک عزت تھی لوگوں کے دلوں میں۔ اب پورے لوگ دیکھ رہے تھے کہ محمد بھی قریشی اور مکہ والے بھی قریشی، دونوں قریشی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں میں غلبہ جس کا غلبہ ہوگا وہ حق والا سمجھا جائے گا۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، کیوں؟ یہ عجیب بات، ایسی باتیں ہیں، اتنی حکمت کی باتیں ہیں کہ آپ تعجب کر جانے۔ 10 سال تک جو لڑائی ہوئی، کبھی آسراتم کو غلبہ، کبھی مسلمانوں کو غلبہ، کبھی کافروں کو غلبہ، ایسا کیوں ہوتا تھا؟ امتحان لینا مقصود تھا کہ مسلمانوں میں سچا مسلمان کون ہے اور منافق کون ہے۔ اس بنا پر کبھی اس طرح ہوتا تھا، اس لیے عربستان والے انتظام میں رہتے تھے کہ صحیح معنوں میں مکہ جس کے قبضے میں آتا ہے، یہ جس کے قبضے میں آئے تو یوں سمجھو کہ یہ حق پر ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ بیچ میں جو جملہ کہا ہے اتنا تفصیل طلب ہے کہ 2-3 دن چاہیے سمجھانے کے لیے، لیکن میں آگے چلتا ہوں۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو عربستان والوں نے کہا ہاں محمد حق پر ہے۔ ایسا ہی سمجھو کہ یہ بھی قریشی کفار، آپ قاسم بھی قریشی۔ اس کی مثال علماء کیا دیتے ہیں معلوم؟ یوں سمجھو کہ 2 سید ہیں، گویا 2 سید کے آپس میں جب لڑائی ہوتی ہے تو لوگ کسی کا ساتھ نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ اس کا ساتھ دیں گے تو کہیں اس کی بد دعا نہ لگ جائے، اس کا ساتھ دیں گے تو کہیں اس کی بد دعا نہ لگ جائے۔ اس لیے وہ دیکھتے ہیں پورے لوگ انتظار میں ہیں کہ کون جیتتا ہے، جو جیتے یوں سمجھو کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ۔ تو جب مکہ فتح ہو چکا اور اپنا وقت بھی ہو چکا تو لوگوں نے دیکھا کہ اب محمد حق پر ہے۔ اب کیسے فتح ہوا، مکہ کی فتح کیسے ہوئی، اب اس کو سمجھانے کے لیے مستقل وقت چاہیے۔ کیا ہوا تھا یہ بھی سمجھا دو، کیونکہ سمجھانا ہی پڑے گا، کیونکہ اس صورت میں اسی کو بیان کیا گیا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ، تو پہلے میں نصر اللہ سمجھا دوں۔ ابھی تو میں نے سورت کا عنوان مختصر سمجھایا کہ اس سورت کو فتح کیوں کہتے ہیں، مختصر سمجھایا۔
اذا جاء نصر اللہ، جب پہنچ جاوے اللہ کی مدد، اے محمد پہنچ چکی۔ کس کے خلاف؟ اب اصل بات پہ آ جاؤ، 4 دشمن کے خلاف، نفس، شیطان، کفار، منافقین۔ اللہ تعالیٰ نے چاروں کے خلاف مدد کو نازل فرمایا۔ کیسے مدد نازل فرمائی؟ نفس کے خلاف کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے ایسا تیار کر دیا تھا عبادت میں، ریاضت میں، کہ نفس کی مجال نہیں کہ اپنی خواہش کو صحابہ کے سامنے رکھ سکے۔ ایک طرف نفس یوں چاہتا ہے کہ اس لڑکی کو دیکھو، لیکن صحابہ کی تربیت ایسی ہو چکی تھی کہ مجال نہیں کہ پوری دنیا کی بادشاہ کی شہزادی اپنے پڑوس میں کیوں نہ ہوتی، اس کی طرف بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے۔ ایک صحابی کو پکڑ لیے گئے شام روم میں، کسی بھی طرح ان کو ایمان سے ہٹانا تھا، بہت کوشش کی، کوئی نہیں ہٹا سکا۔ بادشاہ تھا، اس زمانے کا بادشاہ، جیسے کہ اس زمانے میں امریکہ سپر پاور، تو اس زمانے کا روم سپر پاور۔ وہ بادشاہ، اس کی لڑکی شہزادی اتنی حسین و جمیل، اور ایسے روم میں اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال بہت عطا فرمایا ہے، اور شہزادی کتنی حسین و جمیل ہوگی، نوجوان لڑکی تھی، 20 سال کی لڑکی تھی۔ اس نے یوں کہا، اگر آپ مجھے اجازت دیں، میں جو کرنا چاہوں آپ مجھے کہہ دو کہ ہاں آپ کو اجازت ہے، میں ان کو پھسلا دیتی ہوں۔ تو کہا جاؤ اجازت میری لڑکی بیٹی، کوئی بادشاہ اپنی لڑکی کو اجنبی کے ساتھ اس طرح کوئی اجازت دے سکتا ہے؟ لیکن آپ اندازہ لگاؤ کہ صحابہ کو پھسلانے کے لیے پوری دنیا نے زور لگایا، لڑکیوں نے زور لگایا، دنیا کی دولت نے زور لگایا، لیکن دست سے مس نہیں کر سکے۔ یہ بن گیا تھا ان کا نفس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے۔ یہ نفس کا مقابلہ کیا ہوا؟ وہ لڑکی نے کہا 3 دن مجھے اجازت دو، کوئی کھانا مت بھیجنا ان کے لیے۔ خنزیر کا گوشت لے گئی ساتھ میں، بہترین پکا ہوا کباب، سب کچھ، اور لڑکی بن ٹھن کے گئی۔ ایسے شہزادی تو خوبصورت تھی، اور ایسے ہی لیکن وہ دلہن بن کے گئی۔ جتنے بھی اس سے ناز نخرے ہو سکتے تھے وہ تمام تیاریاں تھی، خوشبو لگایا، یہ کیا وہ کیا، سب کچھ کیا، اور ایک تنہا کمرے میں جہاں صحابی بیٹھے ہوئے تھے وہاں ان کے گود میں جا کر بیٹھ گئی اور ان کو چھیڑنے لگی کہ کسی بھی طرح یہ میری طرف دیکھے۔ اتنی کوشش کی کہ کسی بھی طرح سے مجھے دیکھ لے، مجھے دیکھ کے ہی فرشتہ ہو جائیں گے، میں اتنے خوبصورت ہوں، چاند کو شرما دوں، ایسی خوبصورتی میرے پاس ہے کہ مجھے دیکھ تو لے۔ 3 دن جب پورے ہوئے، نا امید ہو کر کمرے میں سے باہر اکیلے تھی، کوئی نہیں تھا، تنہا، رستہ دروازہ سب بند، اندھیرا تھا، صرف صحابی اور لڑکی نوجوان۔ اور صحابی کی طاقت اس زمانے کی، اس کے مستقل واقعات ہیں۔ 3 دن جب پورے ہو گئے، بادشاہ تو یوں سمجھا میری لڑکی اپنا مقصد کامیاب کر کے آ گئی ہوگی، تو اس کو بلایا گیا۔ کیا ہوا بیٹی؟ دیکھیے آپ نے کس کے پاس مجھے بھیجا تھا؟ کسی پتھر کے پاس بھیجا تھا یا کسی آدمی کے پاس؟ 3 دن سے نیچے دیکھا، اوپر تک نہیں دیکھا مجھے کہ میں کیسی ہوں۔ اندازہ لگاؤ آپ، یہ نفس کا مقابلہ، یہ ریاضت، یہ عبادت۔ اور آج کل اگر تنہائی ہو، اللہ معاف فرماوے، ایسا موقع ہمیں کبھی عنایت نہ فرماوے، ہمارا امتحان نہ لے لے اللہ تعالیٰ۔ ہم بڑے کمزور ہیں، نفس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک معمولی گئی گزری عورت ہو، اس کو بھی دیکھے بغیر ہم سے نہیں رہا جاتا۔ تو اگر خوبصورت ہو تو کیا بولے؟ اللہ بچاوے، اللہ امتحان میں مبتلا نہ فرمائے، دعا کرنی چاہیے ہمیں۔ تو یہ نفس کا مقابلہ، تو اس میں اللہ کی مدد آئی۔ دیکھو ابھی میں نے ایک ہی بیان کیا، نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آوے کس کے خلاف؟ نفس کے خلاف، تو واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف جو نفس تھا، تو اس کے خلاف اللہ کی مدد کیا آئی کہ نفس کا مقابلہ کیا۔ یہ تو میں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، ہزاروں واقعات۔ میں نے کہا نا ہماری اسلامی تعلیم اور اسلام اور قرآن اور حدیث تو ایسی ہے، واقعتاً بحر ذخار ہے، سمندر بھرا پڑا ہوا ہے علوم کا، اس کو بیان کیا جائے زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا دین کا جو علم ہے، قرآن اور حدیث کے جو علوم ہیں ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ کو اندازہ تو ہوا ہوگا نا، میں صرف مختصر خاصہ بیان کرتا ہوں، صرف اشارہ میں بیان کرتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا نا کہ کیسے علوم ہے قرآن میں۔
چلو وقت ہو چکا اس لیے اپنی بات ختم کرتا ہوں. معافی اللہ کیا کرے, طبیعت تو یہ چاہتی کہ خوب ہو لیکن وقت دیکھنا پڑتا ہے. معافی اللہ الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم. یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک. اللهم صل على محمد افضل الصلاة. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ یا رحم, ہمارے گناہوں کو مغفرت. یا اللہ آپ نے ہمیں کتنا کامل دین عطا فرمایا, کتنا کامل رسول ہمیں دیا, کتنا کامل قرآن ہمیں دیا. یا اللہ یا غفور رحیم, لیکن ہم سے صحیح معنوں میں قدر نہیں ہوتی. معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری مغفرت فرما. یا اللہ جس طرح تو نے صحابہ کی مدد فرمائی ہماری بھی مدد فرما. ہم تو بہت کمزور ہیں, جسمانی اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے کمزور ہیں. یا اللہ کسی اعتبار سے ہمارے پاس قوت اور طاقت نہیں ہے, بس ایک تیرا سہارا ہے. بس تو ہی ہماری مدد فرما. نفس اور شیطان کے خلاف, کفار و منافقین کے خلاف, ہر دشمن کے خلاف تو ہی ہماری مدد فرما. یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. صحابہ تو اپنے ایمان کی حفاظت کر کے آپ کے پاس چلے آئے, آپ کے یا اللہ محبوب بن گئے, آپ ان سے راضی ہو گئے اور وہ آپ سے راضی ہو گئے. لیکن ہمارا تو کچھ پتا نہیں, ہمارا ایمان بھی خطرے میں, ہم بھی خطرے میں, ہماری دنیا بھی خطرے میں, ہماری جان بھی خطرے میں, سب کچھ خطرے میں ہے. یا اللہ تو مدد فرما. یا اللہ تیرے نبی کا واسطہ, تیرے حبیب کا واسطہ, یا اللہ تیرے رسول کا واسطہ, تو ہماری حفاظت فرما, تو ہماری مدد فرما, تو ہمیں صحیح توفیق عطا فرما, تو ہمیں نفس کے حوالے نہ فرما, ہمیں شیطان کے حوالے نہ فرما, ہمیں کافروں کے حوالے نہ فرما, ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما, ہمیں دشمنوں کے حوالے نہ فرما. یا اللہ تو اپنے حوالے میں لے لے, تو اپنے حوالے میں لے لے, اپنی پناہ میں لے لے, اپنی حفاظت میں لے لے. ہم کمزور ہیں یا اللہ, ہمیں اپنے کمزوری کا اعتراف ہے, ہم اپنے نفس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. یا اللہ یا غفور رحیم, ایک معمولی دنیا کی اگر کوئی زیب و زینت ہمارے سامنے آ جاتی ہے ہمارا نفس اس کی طرف مائل ہونے لگتا ہے. یا اللہ تو نے کتنی عجیب و غریب نعمتیں تیار کر رکھی ہے, ہمارا یقین نہیں بیٹھتا, ہم تو اتنے کمزور ہیں. یا اللہ تو ہی مددگاری فرما, تو ہی مدد فرما, ہمارے ایمان کی مرتے دم تک حفاظت فرما, مرتے وقت کی کلمہ نصیب فرما. یا اللہ یا غفور رحیم, اس مہینے کی برکت سے ہمیں قبول فرما دے, ہماری ایمان کی حفاظت فرما, اس مہینے کی قدر کی توفیق عطا فرما, ایک ایک لمحے کی, ایک ایک گھڑی کی خوب قدر کی توفیق دے دے. یا اللہ نا قدری سے بچا دے, لغویات سے بچا دے, لمحات کو ضائع کرنے سے بچا دے, بیکار یا اللہ لمحات کو گزارنے سے بچا دے. خوب تیری عبادت کی توفیق دے, خوب ایسے عمل کی توفیق دے جس سے تو خوش ہو جاوے, تو راضی ہو جاوے, تیرا حبیب راضی ہو جاوے. یا اللہ ایسے عمل کی توفیق عطا فرما, ایسے عمل سے بچا دے جس سے تو ناراض ہو, تیرا حبیب ناراض ہو جاوے, تیرے حبیب کے قلب کو تکلیف پہنچے, ایسے عمل سے تو بچا دے. یا اللہ ہمیں دنیا میں کتنا جینا ہے, آخر تو آپ کے پاس آنا ہے, آپ کو تو منہ دکھانا ہے, تیرے حبیب کو منہ دکھانا ہے, تو ہم ایسے گنہگار منہ کیسے دکھائیں گے. یا اللہ اس رسوائی سے بچا دے. یا اللہ یہاں رسوائی ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن وہاں رسوائی نہ ہو. یا اللہ یہاں تیرے حبیب کی سنتیں زندہ کرنے میں اگر رسوائی ہو تو اس کو برداشت کرنے والا دل بنا دے, اس کو برداشت کرنے والا مضبوط قلب بنا دے, لیکن آخرت کی رسوائی ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی. یا اللہ ہماری مدد فرما, ہماری مدد فرما, تیری محبت نصیب فرما, تیری نسبت ادا فرما, گناہوں سے بچا لے. یا اللہ تیری معرفت ادا فرما, تیرے حبیب کی محبت نصیب فرما, تیرے حبیب کی سنت سے محبت نصیب فرما, سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن سے یا اللہ تلاوت سے, ان کے فوائد سے یا اللہ خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. ہماری مجلسوں کو قبول فرما لے, اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اخلاص دے دے, عمل کی توفیق عطا فرما, تو ہی مدد فرما, تو ہی آسان فرما. یا اللہ آپ ہماری حاجتوں کو بخوبی جانتے ہیں, مگر منگے عطا فرما, شاید شان عطا فرما. یا اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم.
اچھا کون سی جگہ؟ اچھا ان شاء اللہ